اعتکاف کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ سب سے الگ ہو کر یاد الہی کے لیے گوشہ نشیں ہو جانا. اور اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، جیسا کہ بیان ہوا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. یہ سنت مؤکدہ کفایہ ہے، یعنی ایسی سنت جس کی بڑی تاکید ہے، کچھ لوگ بھی اس کو ادا کر دیں تو کافی ہو جاتا ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کے لیے نہ جائے، جنازے میں شریک نہ ہو، بیوی کو نہ چھوئے اور نہ اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرے، اعتکاف والی جگہ سے نہ نکلے سوائے بہت حاجت کے، یعنی قضائے حاجت کے یا فرض غسل کے، جس کے سوا چارہ نہ ہو. اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت اچھے سے اعتکاف کے مسائل اس حدیث میں واضح کر دی ہیں. پھر اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے. رمضان میں بھی ہو سکتا ہے اور غیر رمضان بھی ہو سکتا ہے، مگر چونکہ رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت بہت زیادہ ثواب ملتا ہے اور رمضان میں اعتکاف فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، لہٰذا اس کی اہمیت زیادہ ہے. فقہا نے اعتکاف کی 2 قسمیں بیان کی ہیں. ایک مسنون اعتکاف جو سنت نبوی سے ثابت ہے، اس کی عام مدت 10 دن ہے اور رمضان کے آخری عشرے کی صورت میں 9 یا 10 دن، کیونکہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کے لیے اپنے خیمہ کی طرف گئے تو دیکھا آپ کی کئی بیویوں نے بھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتکاف کے لیے خیمے لگا رکھے. اچھا، اس حدیث میں واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے بھی اپنے خیمے کہاں لگائے تھے؟ مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ ان بیویوں نے یہ حسن نیت کے بنا پر نہیں بلکہ جذبہ رقابت کے بنا پر خیمے لگائے ہیں، لہٰذا ان سب کے خیمے اٹھا دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خیمہ بھی اٹھوا لیا اور یہ رمضان کا آخری عشرہ تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال رمضان میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ عید کے بعد شوال میں کر لیا. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے اعتکاف کے بارے میں، صحابی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یکم رمضان تا 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا شب قدر آخری عشرے میں ہے، سو تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے. اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رمضان سے 10 رمضان تک اعتکاف کیا، یہ سوچ کر کے شب قدر کو پا لیں، تو اس میں شب قدر تھی نہیں. پھر 11 رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کیا تو اس میں بھی شب قدر نہیں تھی. جبرائیل امین آئے اور بتایا کہ شب قدر تو رمضان کے آخری عشرے میں ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں بھی اعتکاف کیا. تو یہ کتنے دن کا اعتکاف ہو گیا؟ 30 دن کا. پھر یہ ہے کہ مسنون اعتکاف ایک عشرے سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ ہم مسنون اعتکاف کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور افضل اعتکاف رمضان کا آخری عشرہ ہے. اس بات میں اعتکاف کرنے والے کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو 21ویں رات نماز عشاء اور قیام اللیل کے بعد صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اعتکاف میں بیٹھ جائے، یا مغرب کے بعد ہی بیٹھ جائے. جیسے 20واں روزہ افطار
کر لیا، مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہی اعتکاف میں بیٹھ جائے، یعنی مسجد چلا جائے، پھر اس کے بعد وہیں پر ہی عشاء کی نماز پڑھے، پھر قیام اللیل ادا کرے، پھر رات بھر عبادت کرے، کیونکہ تاک رات ہوتی ہے، 21ویں رات ہوتی ہے، رات بھر عبادت کرے، اور جیسے ہی فجر کی نماز ہو جاتی ہے پھر اعتکاف کرنے والا اپنے خیمے میں چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف یعنی اعتکاف والی جگہ میں داخل ہوتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھ کر پھر اعتکاف والی جگہ یعنی خیمے میں داخل ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی معتکف مغرب کے بعد بھی مسجد چلا گیا ہے، یا پھر عشاء کے بعد مسجد پہنچ گیا ہے، یا قیام اللیل بھی ادا کرنے کے بعد پہنچا ہے، خیمے میں وہ فجر پڑھ کر ہی جائے گا، کیونکہ سنت یہی ہے۔ پھر اعتکاف کی دوسری قسم اعتکاف واجب ہے، یعنی وہ اعتکاف جو اعتکاف کرنے والا اللہ سے عہد کر کے اپنے اوپر واجب قرار دے لیتا ہے۔ اس کی مدت متعین نہیں ہے، یہ 7 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 3 دن کا بھی ہو سکتا ہے، اور 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ صرف 1 رات کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا کوئی وقت بھی متعین نہیں ہے۔ رمضان میں بھی ہو سکتا ہے یا کسی دوسرے مہینے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے جاہلیت کے زمانے میں یہ منت مانی تھی کہ 1 رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی منت پوری کرو۔ اس سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب حضرت عمر جو تھے انہوں نے یہ منت مانی تھی کہ میں 1 رات مسجد حرام میں گزاروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرما برداری پر مبنی منت ہے، تم اس کو پوری کر سکتے ہو۔ تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ منت صرف وہی پوری کی جا سکتی ہے کہ جس میں اللہ کی معصیت نہ ہو اور اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو۔ اگر کوئی خلاف شریعت کام ہو تو پھر اس منت کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ تو 2 طرح کے اعتکاف جو فقہا بتاتے ہیں، ایک مسنون اعتکاف اور دوسرا واجب اعتکاف۔ مسنون اعتکاف کون سا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور اس کی عام مدت 10 دن ہے، اور آخری عشرہ رمضان میں یہ کیا جاتا ہے۔ اچھا 9 دن بھی ہو سکتے ہیں اور 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسرا اعتکاف واجب اعتکاف ہے، جو اعتکاف کرنے والا اللہ سے عہد کر کے اپنے اوپر واجب قرار دے لیتا ہے، 1 دن کا ہو یا 3 دن کا ہو یا 7 دن کا ہو، اس کا کوئی وقت متعین نہیں، خواہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان،